وقت کا ضیاع خودکشی ہے۔ سچ یہ ہے کہ وقت ضائع کرنا ایک طرح سے خودکشی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خودکشی ہمیشہ کے لیے زندگی سے محروم کر دیتی ہے اور بندے کو مردہ بنا دیتی ہے۔ یہی منٹ، گھنٹہ اور دن جو غفلت اور بیکاری میں گزر جاتا ہے، اگر انسان حساب کرے تو ان کی مجموعی تعداد مہینوں نہ کہ بلکہ برسوں تک پہنچتی ہے۔ اگر کسی نے کہا جائے کہ آپ کی عمر سے 10-5 سال کم کر دیے جائیں تو یقیناً اس کو سخت صدمہ ہوگا، لیکن وہ معطل بیٹھا ہوگا، اپنی عمر عزیز کو ضائع کر رہا ہوگا، مگر اس کے زوال پر اس سے کچھ افسوس نہیں ہو رہا۔ نیز وقت ضائع کرنے سے بہت بڑا نقصان اور خسارہ ہے۔ بیکار آدمی کی طرح بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرنا اور کسی مرض میں مبتلا ہو جانا۔ جب تک انسان کی طبیعت، دل و دماغ نیک اور مفید کام میں مشغول نہ ہوگا، اس کا میلان ضرور بدی اور معصیت کی طرف روانہ ہوگا۔ بس انسان اسی وقت سے ہی انسان بن سکتا ہے جب وہ اپنے وقت پر نگران رہے، ایک لمحہ بھی فضول نہ کھوئے، ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام مقرر کر دے۔ وقت خام مسالے کی مانند ہے جس میں آپ نے کچھ نہ کچھ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وقت وہ سرمایہ ہے جو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکساں عطا کیا گیا ہے۔ جو حضرات اس سرمایہ کو مناسب موقع پر کام میں لاتے ہیں تو ان کی جسمانی راحت اور روحانی مسرت کی جاتی ہے۔ وقت کی اس سے صحیح استعمال کی جانا ہی ضروری ہے۔ وقت ایک ایسی دولت ہے جو شاہ و گدھا، امیر و غریب، طاقتور اور کمزور کو یکساں ملتی ہے۔ جو اس کی قدر کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے اور جو ناقدری کرتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو 90% لوگ صحیح طور پر یہ نہیں مانتے کہ وہ اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ شخص دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈال کر وقت ضائع کرتا ہے تو وہ بہت جلد اپنے ہاتھ دوسروں کی جیب میں ڈالے گا۔ آپ کا کامیابی کا واحد علاج یہ ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، سستی کو چھوڑیں، اور کیونکہ سستی انسان کو کھا جاتی ہے، جس طرح لوہے کو زنگ، انسان کو اس کا وقت ضائع کرنا ہی اس کو زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ موت کا آنا جتنا یقینی ہے، آدمی اس سے اتنا ہی غافل ہے۔ یاد رکھیے، روزانہ ملک الموت اپنے شکار کو دیکھتا رہتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک انصاری کے سرہانے ملک الموت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ آسانی کیجیے۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، تسکین خاطر رکھیے اور دل خوش کیجیے، اللہ میں خود با ایمان کے ساتھ نہایت نرمی کرنے والا ہوں۔ سنو یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے خدا کی، تمام دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں، خواہ وہ خشکی میں ہو یا تری میں ہو، میں وہ دن میں ہر 5 پھیرے لگاتا ہوں۔ ہر چھوٹے بڑے کو میں اچھے سے جانتا ہوں، جانتا وہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے۔ یا رسول اللہ، یقین مانیے کہ میں تو ایک مچھر کی بھی جان قبض کرنے کی قدرت نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ مجھے حکم نہ دے۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ ملک الموت کا دن میں 5 وقت ایک شخص کو ڈھونڈ کر بحال کرنا یہی ہے کہ آپ 5 نمازوں کے ساتھ دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اگر وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے تو فرشتے اس کے قریب رہتے ہیں اور شیطان اس سے دور رہتا ہے، اور اس کے آخری وقت فرشتے اس کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کرتے ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ہر دن ہر گھر پر ملک الموت 2 دفعہ آتے ہیں۔ کعب الاخبار اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر دروازے پر ٹھہر کر دن میں 7 دفعہ نظر مارتے ہیں کہ اس میں کوئی وہ تو نہیں جس کی روح نکالنے کا حکم دیا ہے آج۔ ایک یتیم بچے کا درد بھرا قصہ۔ ایک یتیم بچہ تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ چچا نے پرورش کی تھی۔ جب وہ جوان ہوا تو چچا نے بکریاں غلام دے کر ان کی حیثیت درست کر دی۔ عبداللہ نے اسلام کے متعلق کچھ سنا اور دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہار اسلام نہ کر سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے واپس گئے تو عبداللہ نے چچا سے کہا، پیارے چچا، مجھے برسوں سے انتظار کرتے گزر گئے کہ آپ کب اپنے دل سے اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور آپ کب مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کا حال وہی پہلے کا سا چلا آتا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔
چچا نے جواب دیا، ایک اگر تو دین قبول کرنا چاہتا ہے تو سب کچھ میں تجھ سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور سب کچھ خرید لوں گا میں۔ عبداللہ نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان ضرور بنوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع قبول کروں گا۔ شرک اور بت پرستی میں سے بیزار ہو چکا ہوں، اب جو آپ کا منشا ہے کیجیے اور جو کچھ میرے قبضے اور زرز میں ہے وہ مجھے دیجیے، کچھ سنبھال لیجیے، میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر کار روز یہیں دنیا میں چھوڑ جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچا دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ عبداللہ نے یہ کہہ کر کپڑے اتار دیے اور ماں کے سامنے گئے۔ ماں دیکھ کر حیران ہوئی کہ کیا ہوا عبداللہ؟ انہوں نے کہا، میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے مجھے دے دیجیے۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا۔ عبداللہ نے کمبل پھاڑا، اس کو اپنے اوپر اوڑھا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور مسجد سے تکیہ لگا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد مبارک میں آئے، اسے دیکھ کر پوچھا کہ کون ہو؟ کہا، میرا نام عبدالاعلیٰ ہے، فقیر و مسافر ہوں، عاشق و جمال اور طالب ہدایت ہو کر دور دولت آ پہنچا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا نام عبداللہ ہے، لقب ہے تمہارا یہ، ہمارے قریب ہی ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ عبداللہ نے اصحاب صفا میں شامل ہونے کو قبول کیا، کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھتا اور پھر اس پر ذوق و شوق سے عمل کرتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرات میں مزاحمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ خدا اور رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے۔ عبداللہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائی کہ میں بھی راہ خدا میں شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کسی درخت کا چھلکا اتار لاؤ۔ عبداللہ لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھلکا دیا، ان کے بازو پر باندھا اور زبان مبارک سے فرمایا، الہی میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، یا رسول اللہ، تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں نکلو تو پھر بخار آئے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہوگے۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا کہ بخار چڑھا اور انتقال کر گئے۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن کی کیفیت دیکھی۔ رات کا وقت تھا، حضرت بلال کے ہاتھ میں چراغ تھا، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی لاش کو لحد میں رکھ رہے تھے۔ اپنے بھائی کو مجھ سے قریب کرو۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھیں اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ، میں ان سے راضی ہوا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، کاش اس قبر میں دفن ہو جاتا میں۔